بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ سابقہ ہماری جو مجلس تھی اس میں ہم نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ بہت سے ایسے کام جو آپس میں ہم ایک دوسرے سے میاں بیوی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کی جا سکتی ہے، وہی اصلاح ہم ہٹ دھرمی اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا بہت نقصان ہوتا ہے اور گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن اور مسلمان کے لیے یہ ایک بہترین نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ یعنی آپس میں محبت جو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سر فہرست حسن اخلاق ہے۔ ہم نے جو پہلی مجلس کی تھی اس میں ایک مومن کے لیے، مومنہ عورت کے نکاح کے لیے جو انتخاب کے لیے جن دو چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا تھا، فرمایا کہ جس کا اخلاق اور دین دونوں چیزیں تمہیں پسند، یعنی یوں سمجھ آتی ہے کہ دین کے اندر اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہمارے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے بہت سارے ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، گھروں کے اندر سے ہمیں یہ پیغامات ملتے ہیں کہ آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرنے والے، آپ کے پیچھے جمعے پڑھنے والے، جو صف اول کے نمازی ہیں، لیکن ان کے معاملات اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر نہیں ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بہتر نہیں ہیں، گھر میں ہنستے نہیں ہیں، مسکراتے نہیں ہیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، جبکہ دوسری طرف جو ہمارے محبوب پیغمبر ہیں جن کے ہم متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں اپنی نماز کے اندر، اپنے عبادات کے اندر، تو ہمارے جو گھریلو معاملات ہیں ان میں بھی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، خیارکم خیارکم لنسائہم، جو اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بہتر ہے، گھر کی عورتوں میں بیوی ہے اور دوسری عورتیں ہیں، تو بہرحال اپنے گھر والوں کے لیے بہتر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ محبت پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی نشاندہی فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر یہ جو آپ کے ارد گرد ہے نا، یہ آپ کی دل کی نرمی کی وجہ سے، دل کے آپ سخت ہوتے، حسن اخلاق آپ کے اندر نہ ہوتا تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے۔ مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے، بیوی بچے ہمارے ساتھ محبت کریں تو حسن اخلاق کو بہتر کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میزان کے اندر سب سے وزنی جو چیز ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ کنسپٹ بن چکا ہے، وہ کہتے ہیں گھر کے اندر ہنسنا جو ہے نا، ہنسنا جو ہے یہ عزت کو کم کر دیتے ہیں، جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہمارے تجربے کے اندر آئے، ہم نے محدثین کی زندگیوں میں سے یہ دیکھا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے دیکھا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے کامل ترین نمونہ ہمارے لیے۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے
کہ آپ گھر کے اندر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے. آپ ہنستے بھی تھے، مسکراتے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے کامل ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ. تو گھروں کے اندر عزت بنانے کے لیے ضروری ہے حسن اخلاق کا گھروں کے اندر مظاہرہ کریں. گھر کے اندر ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گھر کا آدمی جو ہے، خامد جو ہے، وہ گھر کے اندر داخل ہو تو بس ہر طرف سناٹا ہو اور کوئی جو ہے نا وہ چوں نہیں کر سکتا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ایسا ماحول دین اسلام ہمیں نہیں دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے آپ کے ساتھ دوڑ لگائی، یہ حسن اخلاق کا مظاہرہ ہے. ایک دفعہ دوڑ لگائی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ نے، حضرت عائشہ جیت گئی. دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جیت گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پچھلی دوڑ کا مقابلہ ہو گیا. اسی طرح یہ حدیث کے اندر آتا ہے عید کے دن حبشی کچھ لوگ وہ مسجد نبوی کے اندر نیزہ بازی کی وہ کھیل رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے یہ خواہش کی، اللہ کے پیغمبر میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ پیچھے کھڑے ہوں گے آپ کے کندھے کے اوپر، وہ پیچھے اوٹ میں کھڑے ہو کر وہ ساری حبشیوں کے کھیل دیکھتی رہی جب تک حضرت عائشہ خود پیچھے نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ کھیل دکھاتے رہے. تو حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے گھر والے ہیں، باہر والے بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ حقدار ہمارے گھر والے ہیں. اس سے گھروں کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں، الفت پیدا ہوتی ہے. یہ ایک بہترین نسخہ ہے گھر کے اندر محبت پیدا کرنے کا میاں بیوی کے درمیان. بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے خامد کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے اور خامد کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، اس کی عزت کا، اس کے احترام کا خیال رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں اگلی مجلس کے اندر ایک نئے نسخے کے ساتھ جس کے ساتھ ہم اپنے گھروں کے اندر محبت کیسے پیدا کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.